أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ پیج نمبر 809 سے شروع کریں گے. فقہ التقوی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک دلوں کا تقوی اور ایک اعضاء کا تقوی. اور بنیادی تقوی دلوں کا تقوی ہے، یعنی تقوی کا اصل مقام دل ہے، اور اعضاء کا تقوی دلوں کے تقوی کے لوازم میں سے ہے. یعنی اعضاء پہ تقوی اس وقت آتا ہے جب انسانوں کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اور اعضاء کے تقوی کی دلوں کے تقوی کے بغیر کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی اہمیت نہیں. اور پھر یہ کہ ہم نے یہ پڑھا کہ ہر شخص کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، جس چیز کا انہوں نے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے روکا جائے. اور دوسری چیز ان مصیبتوں پر صبر کیا جائے جو تقدیر کی طرف سے انسان کو پہنچتی ہیں. تو پہلی چیز تقوی ہے، دوسری چیز صبر ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی آتی ہیں. انہ من یتقی ویصبر. اور اللہ نے ہر انسان میں 3 قوتیں پیدا کی ہیں: خرچ کرنے اور دینے کی قوت، رک جانے اور روکنے کی قوت، اور ادراک اور فہم کی قوت. تو جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق اور ہدایت دے دے، وہ ان قوتوں کو ان کاموں میں استعمال کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ہر طرف، ہر آسانی کی طرف جو دنیا اور آخرت میں ہے. اور جس کا ساتھ اللہ چھوڑ دے اور اللہ اس کے لیے ہدایت کا ارادہ نہ کرے، وہ ان قوتوں کو ان کاموں میں استعمال کرتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے. اور کامل ایمان اور کامل تقوی کے ساتھ برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور برکتوں کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. ان برکتوں میں سے ہے عمر میں برکت ہونا، رزق میں برکت ہونا، وقت میں برکت ہونا، اور اہل اور اولاد میں برکت ہونا، مال میں برکت ہونا، نیک اعمال میں برکت ہونا. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کی بڑھنے لگتی ہیں، پھلنے پھولنے لگتی ہیں. اور ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے بندے کی ضرورتوں کو پورا کر دے. یعنی اسباب نہ بھی ہوں تب بھی اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. آج ہم شروع کریں گے پیج 809 سے. وَمِنْهَا حُصُولُ الْأَمْوَالِ بِدُونِ جَهْدٍ. اور ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مالوں کا بغیر مشقت کے حاصل ہونا. یعنی انسان کو بہت بڑی محنت، مشقت، تگ و دو نہ کرنی پڑے اور اس کو مال حاصل ہو جائے.
وحصول الاشیاء بدون تعب، اور چیزوں کا بغیر تھکاوٹ کے حاصل ہونا، وحصول الارزاق مباشرۃ من الرب، اور رزقوں کا اللہ کی طرف سے براہ راست حاصل ہونا، کما قال اللہ عن مریم، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. پڑھیے. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اور زکریا کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا، یعنی مریم علیہ السلام کا. جب کبھی زکریا اس پر محراب میں داخل ہوتا تو اس کے پاس رزق پاتا. وہ کہتا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو حصول رزق کے لیے بہت مفید اور اہم ترین چیز اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا. وَالْآنَ أُغْلِقَتْ أَبْوَابُ الْبَرَكَاتِ، اور آج کے زمانے میں برکتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں. وَحَرُمَ مِنْهَا أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ، اور اکثر مسلمان ان برکات سے محروم کر دیے گئے ہیں. بسبب ضعف الایمان ونقص التقوی، جس کا سبب ایمان کی کمزوری اور تقوی کا ناقص ہونا ہے، تقوی کا نہ ہونا. نسینا اللہ فنزع منا کل شیء، ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ہم سے ہر چیز کو چھین لیا. والذی لم ینزع ذہبت برکتہ، اور جو چیز اس نے نہیں چھینی اس کی برکت اٹھ گئی. یا تو نعمتیں ہی نہیں رہی یا پھر نعمتیں ہیں مگر ان میں برکت نہیں. نزع منا حب کلام اللہ، اللہ نے ہم سے کلام اللہ کی محبت چھین لی. یعنی اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے ہمارے پاس، مگر ہمیں اس سے محبت نہیں، بس ایک بوجھ ہے. ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں یا ویسے کسی کورس میں پڑھنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی طرف دل کھنچتا نہیں، اس کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی اٹریکشن نہیں. جس طرح اپنے موبائل یا فون سیل فون کے لیے ہم کھنچ کے چلے جاتے ہیں، کہیں اس کو بھلاتے نہیں، ایسی اٹریکشن قرآن کے لیے نہیں ہے. وَحُبَّ کلام رسولہ، اور اپنے رسول کے کلام کی محبت اس نے دلوں سے نکال دی، چھین لی ہے. یعنی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، آپ کی سیرت سے کوئی دلچسپی نہیں. اکثر لوگ زیادہ زیادہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن حدیث کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے بخاری پڑھ لی ہے؟ کتنے لوگوں نے مسلم پڑھ لی؟ کتنے لوگوں نے باقاعدہ اس کا کوئی علم حاصل کیا؟ یا کتنے لوگوں کی زندگی میں ایز پر روٹین یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے روزانہ حدیث کا بھی مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ وہ زندگی کو گزارنے کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے. بلکہ الٹا بہت سارے سو کالڈ مسلمز کہتے ہیں کہ قرآن تو ٹھیک ہے لیکن حدیث کس لیے؟ اس میں تو بہت سی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں یا ضعیف بھی ہیں. تو وہ اگر ایسی چیز ہے تو اس کو واضح بھی کیا گیا. وَحُبَّ طاعتہ، وَحُبَّ عبادت اللہ، اور اللہ کی عبادت کی محبت چھین لی گئی ہے. وَحُبَّ طاعتہ، اور اس کی اطاعت کی محبت وہ دلوں سے نکال دی گئی ہے. یعنی اللہ کی اطاعت مارے بندے کرتے ہیں، نماز مارے بندے پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ شوق سے، محبت سے، کہ اس کا انتظار ہو کہ نماز کا وقت کب آئے گا.
وحب اولیائہ، اور اس کے اولیاء کی محبت، یعنی جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی محبت اور ان کے لیے ایک خاص دلوں میں ایک عزت اور احترام. وحب اوامرہ، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی محبت. وحب دینہ، اور اس کے دین کی محبت. دین کے لیے نہ محبت رہی نہ غیرت رہی، دنیا ہی دنیا ہمارے سامنے منزل بن گئی اور مقصد بن گیا. اسی لیے آپ دیکھیں مسجدوں کا حال کہ کتنے نمازی حاضر ہوتے ہیں، اور مدارس کے کتنے لوگ دین پڑھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی اولاد میں سے کتنوں کو اس کام کے لیے وقف کرتے ہیں. جب یہ چیزیں ہمارے دلوں سے نکل گئیں، یہ ساری محبتیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ فارتفعت الخیرات والبرکات، بس خیرات و برکات اٹھ گئیں. بکثرت المعاصی والمخالفات، نافرمانی اور مخالفتوں کی بھرمار اور کثرت کی وجہ سے، یعنی جتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں اتنی ہی پھر برکتیں ختم ہو گئی. وقیمت الانسان بصفاتہ لا بذاتہ، اور انسان کی قدر و قیمت اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتی ہے، ذات کی بنیاد پر نہیں. یعنی انسان کی ورتھ اس کی کوالٹیز میں ہے، اس میں نہیں کہ اس کا جسم کیسا ہے یا اس کی شکل کیسی ہے. وہ وقتی طور پہ لوگوں کو امپریس کرتی ہے لیکن وہ زیادہ دیر فائدہ نہیں دیتی. فَفِي الْمَخْلُوقَاتِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، تو مخلوقات میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان سے بڑی ہیں. ہاتھی ہے، اونٹ ہے، جراف ہے، ویل مچھلی ہے، اور بے شمار فرشتے ہیں. وَأَقْوَى مِنْهُ، اور اس سے زیادہ طاقتور بھی ہیں. وَقِيمَةُ كُلِّ شَيْءٍ تَرْتَفِعُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ، اور ہر چیز کی قیمت بلند ہو جاتی ہے ان صفات کے حساب سے جو اس میں پائی جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن جب اس کے اندر فیچر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی پرائس بھی بڑھنے لگتی ہے. وَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْإِنسَانِ تَرْتَفِعُ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْإِيمَانِيَّةِ، اور اس طرح انسان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ان ایمانی صفات کے حساب سے بلند ہوتی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وَبِقَدْرِ مَا يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اور ان نیک اعمال کے حساب سے جن کو وہ بجا لاتا ہے. وَمَا يَتَحَلَّى بِهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْعَالِيَةِ، اور ان اخلاق عالیہ کی وجہ سے جن سے وہ آراستہ ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے، کوئی انہوں نے کچھ پڑھ رکھا ہوتا ہے، کوئی سکلز ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے فائدے کے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کے جو بالکل سست ہوں اور جو صرف اپنی ذات میں مگن رہیں اور وہ کسی کے بارے میں کچھ نہ سوچیں اور نہ کسی کو کوئی نفع پہنچائیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی قابلیت ہو. ایسے لوگ زمین کا بوجھ ہوتے ہیں. اور اللہ کے ہاں بھی جس کے اندر ایمان نہیں، تقوی نہیں، اخلاق نہیں، کوئی نیک اعمال نہیں، ایسے بندے کی کوئی ورث نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کا کوئی وہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کے ہاں، چاہے دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا ہی کیوں نہ ہو. وَبَنُو آدَمَ كَثِيرُونَ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ، اور آدم کی اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَحْسَنَهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، لیکن اللہ نے ان میں سے ان کو خریدا جو سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ کامل اور سب سے افضل تھے، اور وہ مومن ہیں. فَهَؤُلَاءِ خَيْرُ النَّاسِ، تو یہ جو ایمان والے ہیں نا یہ لوگ سب لوگوں سے بہتر، وَأَفْضَلُ النَّاسِ سب سے افضل ہیں، وَأَكْرَمُ النَّاسِ اور تمام لوگوں سے معزز ہیں، وَأَغْلَى النَّاسِ سب لوگوں سے زیادہ غالی یعنی قیمتی ہیں. وَالسِّلْعَةُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ قَدَرُهَا، اگر سامان تجارت کی قدر و قیمت آپ پہ پوشیدہ ہو جائے، فَانظُرِ الْمُشْتَرِي لَهَا مَنْ هُوَ، تو اس بات کو دیکھ لو کہ اس کا خریدار کون ہے.
یعنی اگر آپ کو چیز کی قیمت نہیں پتا تو دیکھو کہ خرید کون رہا ہے. وانظر الى ثمن المبذول فيها، اور اس قیمت کو دیکھو جو اس میں خرچ کی گئی. وانظر الى من جرى على يده عقد التبايع، اور اس ہستی کو دیکھو جس کے ہاتھ پر اس بیع کا معاہدہ ہوا ہے، کانٹریکٹ ہوا ہے. فالسلعة النفس المؤمنة، پس سامان تجارت تو مومن کی جان ہے. والمشتری لها هو اللہ سبحانہ، اس کا خریدار اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وثمنها جنات النعیم، اور اس کی قیمت دائمی نعمتوں والی جنتیں ہیں. والسفیر فی هذا العقد، اور اس معاہدے میں معاہدہ کرانے والا سفیر خیر خلقہ من الملائکۃ واکرمہم وہو جبریل، وہ فرشتوں میں اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہے یعنی جبریل ہے، اور سب سے زیادہ معزز اکرمہم. وخیر خلقہ من البشر واکرمہم علیہ وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانوں میں سے مخلوقات میں افضل اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والے، اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقد اعلن اللہ هذا العقد للبشریۃ کافۃ بقولہ، اور اللہ نے اس معاہدے کا اعلان تمام انسانوں کے لیے کر رکھا ہے اپنے اس قول کے ساتھ. پڑھیے. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے. بس تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کی جانوں کا خریدار ہے، کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے. ایمان کا ہونا، اور ایمان صرف دل میں ہی نہیں ہوتا، ایمان کا مظاہرہ عمل میں ہوتا ہے، عمل ایمان کے اندر داخل ہے. تو ایسے مومن جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت محبوب ہیں، اور اللہ نے ان کو خریدا ہے. یعنی جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خریدے اور جس کے خریدار اللہ تعالیٰ ہوں، پھر اس سے بڑھ کر تو کوئی شاندار چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ ویلکم. جی استاد جی، یہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ قرآن کی تلاوت پھر حدیث کا پڑھنا کیا ہماری زندگی میں ہے، شامل ہے یا نہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو اس کے لیے اسلام 360 میں ایک ایپ میں آتا ہے، حدیث ساتھ ہوتی ہے قرآن کے نا. تو اگر اس میں روٹین بنا لی جائے روزانہ 3 حدیث یا 2 حدیث یا 1، تو استاد جی اسی طرح آپ کے جو الہدا کے جو ہمارے ایپس ہیں، اگر ان میں بھی اگر یہ پورشن ڈال دیا جائے حدیث کا، تو اس میں آپ کی آواز میں آتی ہے حدیث بہت ہی پیاری جو ہم نے SP3 کورس کیا ہے، تو وہ اگر اس میں ایڈ ہو جائے نا تو ہمارے لیے بہت سہولت ہو جائے کہ ہم روزانہ وہاں سے سنیں اور پڑھ بھی لیں. تو اس طرح تلاوت کے ساتھ ساتھ صبح میں 1 یا 2 یا 3 حدیث کی روٹین بن سکتی ہے. جزاک اللہ، انشاءاللہ دیکھتی ہوں اس کو. جی اور کوئی؟ جی استاذ جی، جو انہوں نے بات کہی نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلوا دیا، تو استاذ جی اتنی لمبی لسٹ ہے نقصانات کی،
کتنی لمبی لسٹ انہوں نے بتائی جو ہم ویسے ریئلائز نہیں کرتے کہ کیا 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 بھول چکے ہیں. کیونکہ یہ دین ہماری پرائرٹی نہیں رہا. ہر چیز میں صرف دنیا کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کی رونق، دنیا کی زینت، دنیا میں کون ترقی کر گیا، دنیا میں کون آگے بڑھ گیا. ہمارا کوئی ہے کرائٹیریا کہ کون دین میں آ گیا، کون قرآن میں آ گیا، کون اخلاق میں آ گیا؟ یہ تو معیار ہی نہیں رہا ہمارا، کیونکہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں نا. استاد جی کتنے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ عام سی چیزیں ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں. بے شمار ہم نے قصے ایسے سنے ہیں کہ کئیوں کو پتھر مل گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا یہ پتھر کتنا قیمتی ہے، یا کسی کو کوئی گولڈ کی چیز ملی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید چاندی کی ہے یا کیا ہے، یا اس کا کوئی قیمت نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہوا ہے اور سنت دی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی چیز ہے ہمارے. اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جانا. خوش قسمت ہیں آپ لوگ جنہوں نے ساری دنیا کے کام چھوڑ کر اس دور میں یہ وقت نکالا کہ قرآن کے ساتھ اپنا 1.5 سال دن رات گزاریں اور اس کو پڑھیں، اس کو بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں. جی ادھر لے آئیے، ہمارا کو دیجیے اور پھر میں آن لائن لیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش میں تاکہ کیونکہ بچی انگلش. I just wanted to say that this is the time when the media is going on so fast and it is focusing on your face, on your dresses, on materialistic things, that it is making you forget about your ruh, forget about your inner self and the connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And it is the time when we have to be very conscious, very close to Quran, so that we can realize what is right, what is wrong. Otherwise, most of the people are drowning. Bilkul. And they are just like a herd of, animals going after any sound that they hear. Bilkul. Ji, Mona Shahkar. Sadhji, subhanallah, this passage has explained a very, very bitter reality of today. That everyone wants to get more by doing less effort. So this paragraph tells me the difference between the kasrat and barakat. So subhanallah, we are seeing the kasrat of everything, but there is no barakat in anything. We see in a 5-kilometer radius so many masajid, but they are empty. We see educational institutes going on, but nothing is being learned from there, because the iman and the taqwa, those two things are missing. So we have everything, but we have nothing. Yes. Because barakat is not there. جزاک اللہ خیر. جی ہما سمی. جی استاد جی سبحان اللہ. It's a very scary passage, subhanallah, and at the same time we need to value our iman, that Allah has chosen us to be mu'min, and at the same time we have to set our priorities right, that we have this life because Allah subhanahu wa ta'ala gave us this life, right? And then we have to value our iman and make an effort, not be a burden on this earth, but to be a person of a benefit to others as well, جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی کریشن کے لیے بھی بینیفیشل ہوں، اور پھر اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. and we have to adopt all these qualities. we have to work on ourselves first. اور پھر یہ جو برکت کی بات ہوئی تھی تو سبحان اللہ we really need to work on these things کہ ہم برکت کیسے حاصل کریں instead of کثرت, instead of الہاکم التکاثر والی مجھے آیت بھی یاد آ رہی تھی کہ ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے برکت کی ہی دعا کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ استغفار بھی نکل رہا تھا ابھی سنتے وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ویلیو کریں, سب سے زیادہ ایمان کو ویلیو کریں, اور کوشش کریں اپنے لیے کہ ہم بہتر مسلمان اور بہتر انسان بن سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. عظمیٰ نورین. جی بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے ڈرانے والی بات ہے کہ جو بات ہے نا کہ رغبت ہی ختم ہو جانا, دین کی رغبت ختم, نماز سے رغبت ختم, قرآن کا شوق ہی ختم ہو جانا, ہاتھوں میں موجود ہونا, سائڈ ٹیبل پہ ہونا, پڑھنے کی توفیق نہ ملنا, تو یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنی نعمتوں کا زوال ہے. اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم پر کبھی یہ زوال آئے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں لیکن ہمارے اعمال ایمان والے نہ ہوں, یا ہمارے سامنے قرآن ہو لیکن ہمیں شوق ہی نہ ہو اس چیز کا, اور یہ ان کے بغیر سلامت رہ ہی نہیں سکتا.
اب اس وقت ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس وقت، یہ ہماری دل کی کیفیت یا یہ جو ہمیں سمجھ آئی ہے، یہ بات اس وقت سمجھ میں اس طرح آئی ہے جو اب سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے ہماری یہ کیفیت نہیں تھی، اور نہ ہی ہمیں یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی تھی. تو اللہ کبھی علم کے رستے سے دور نہ کرے، کبھی علماء سے، استادوں سے دور نہ کرے. ان کی صحبت ہی اصل میں برکت لانے کا ذریعہ ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ پیج. وقد اوجب اللہ علی کل عبد واجبین، اور اللہ نے ہر بندے پر 2 واجب عائد کیے ہیں. واجب بینہ و بین اللہ، و واجب بینہ و بین الخلق. ایک وہ واجب جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور ایک وہ واجب جو بندے اور مخلوق کے درمیان ہے. یعنی کچھ ہماری ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے اور کچھ مخلوق کے تعلق سے. فَأَمَّا الْوَاجِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَهُوَ الْإِيمَانُ بِهِ. تو جو بندے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان واجب ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا. وَعِبَادَتُهُ وَحْدَهُ، اور اس اکیلے کی عبادت کرنا. وَإِيثَارُ طَاعَتِهِ، اور اس کی اطاعت کو ترجیح دینا. وَتَجَنُّبُ مَعْصِيَتِهِ، اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا. وَكَمَالُ تَقْوَاهُ، اور اس کا کمال تقوی اختیار کرنا. تو کیا چیز ہے؟ ایمان، عبادت، اطاعت اور تقوی، یعنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نافرمانیوں سے بھی پرہیز اور کمال تقوی اختیار کرنا. وَأَمَّا الْوَاجِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ فَهُوَ أَن تَكُونَ مُخَالَطَتُهُ لَهُمْ تَعَاوُنًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى عِلْمًا وَعَمَلًا. اور جو بندے اور مخلوق کے درمیان واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول نیکی اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون کی بنیاد پر ہو. یعنی لوگوں کے ساتھ جو خیر کے کام ہیں ان میں ان کو سپورٹ دیں. لا تعاون علی الاسم والعدوان کما قال سبحانہ، نہ کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ تعاون، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. پڑھیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. والبر کلمۃ جامعۃ لجمیع انواع الخیر، اور بر نیکی کا ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو خیر کی تمام اقسام کو سمیٹے ہوئے. ہر خیر، نیکی، بھلائی بر کے لفظ میں آ جاتی. کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. والاثم کلمۃ جامعۃ لجمیع انواع الشر التي تہلک الانسان، اور اثم یعنی گناہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو شر کی تمام اقسام کو سمیٹے ہوئے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. یعنی اثم یا گناہ جو ہے اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، جو انسان کی تباہی کا باعث ہے. ہم عام طور پر گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سو واٹ، پھر کیا ہوا، حالانکہ ہر گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ ظاہر قاتل ہے انسان کے لیے. وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَكُونُ طَاعَةً وَقُرْبَةً حَتَّى يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَنِ الْإِيمَانِ، اور ہر عمل جب تک کہ اس کا منبع اور سرچشمہ ایمان نہ ہو وہ اطاعت اور قرب الہی کا باعث نہیں ہو سکتا. یعنی اس سے اللہ کے قرب نصیب نہیں ہو سکتا جب تک ایمان نہ ہو. سب رائے گاں ہے، ہر نیک عمل ضائع جب تک ایمان نہ ہو. فَيَكُونُ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ هُوَ الْإِيمَانُ الْمَحْضُ، تو اس عمل پر ابھارنے والی چیز خالص ایمان ہو. لا العادة ولا الهوى، نہ کہ انسان کی عادت اور اس کی خواہشات یا معمول اس کا. یعنی نیک کام پر ابھارنے والی چیز ایمان ہو، نہ کہ چونکہ آئی لائک اٹ تو میں اس لیے کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے ایسا کرنا ویسا کرنا اور وہ اچھا کام ہو. اگر ایمان کی وجہ سے نہیں کر رہے تو وہ خالی اچھا کام اللہ کے ہاں نہیں ہے. یا یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کو
آپ کی عادت ہے، تو عبادت جو ہے اس کو عادت سمجھ کے نہ کریں، مجھے نماز پڑھنے کی عادت ہے اس لیے مجھے ہر جگہ پڑھنی ہوتی، نہیں، اس کی وجہ بھی ایمان ہو. اور کیا نہ ہو، ولا طلب المحمدۃ والجاہ، اور نہ تعریف، محمدہ ہم سے، نہ ہی تعریف کی خواہش ہو اور نہ منصب کا حصول کہ میں یہ کام کر لوں تاکہ یہ میرے سی وی میں آ جائے اور اس کی وجہ سے مجھے ایک اچھی جاب مل جائے. بل لا بد ان یکون مبدأہ محض الایمان، بلکہ ضروری ہے کہ اس کی ابتدا خالص ایمان ہو. وغایتہ ثواب اللہ وابتغاء مرضاتہ وہو الاحتساب، اور اس کی غرض و غایت اور انتہا اللہ کا اجر و ثواب ہو، یعنی اس کا اینڈنگ، اس کا مطلوب، اس سے نتیجہ اس کا، اور اس کی رضا کی طلب اور حصول ہو. اور اسی کو کہتے ہیں احتساب. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو یہ جو احتساب کا لفظ ہے یہ اسی معنی میں ہے کہ انسان کا مقصد بھی اللہ، یعنی ابتدا ایمان سے ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ سے اجر و ثواب چاہنا ہو، اور اسی کی طرف انسان کا دھیان ہو. والاثم والعدوان فی جانب النہی نظیر البر والتقوی فی جانب الامر، اور اللہ کی نہی اور ممانعت کے پہلو میں گناہ اور زیادتی کی وہی مثال ہے جو اللہ کے حکم کے پہلو میں نیکی اور تقوی کی ہے. یعنی کیا نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، اس کی وجہ بھی وہی ہے جو نیکی کرنے کی وجہ ہے. ان الاثم ما کان محرم الجنس کالزنا، والفرق بین الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے درمیان فرق یہ ہے، ان الاثم ما کان محرم الجنس کالزنا والسرقہ والکذب ونحو ذلک، کہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کی پوری جنس حرام ہوتی ہے، یعنی آل ٹوگیدر حرام ہے، جیسے زنا، چوری، جھوٹ اور اسی طرح کی دوسری چیزیں. والعدوان ما کان محرم القدر والزیادۃ، اور زیادتی وہ ہے جس میں مخصوص مقدار پر اضافہ حرام ہو، بأن يتعدى ما أبيح له منه إلى القدر المحرم، کہ جو مقدار اس کے لیے جائز کی گئی ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر حرام تک پہنچ جائے، یعنی رخصت سے باہر نکل کے حرام کی حد میں داخل ہو جائے. کما اذا اتلف علیہ شیئا فاتلف اضعافہ، جیسے کہ اگر اس کی کوئی چیز تباہ کر دی جائے، کوئی خراب کر دے تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ تباہ کر دے کسی کی واپس. او کان یتزوج خامسۃ، یا یہ کہ پانچویں شادی کر لے، پانچویں عورت سے. او یطع امرأتہ فی حیضہا و نفاسہا او دبرہا، یا وہ اپنی بیوی سے حالت حیض میں یا حالت نفاس میں یا غیر فطری راستے سے صحبت کرے، یعنی سیکس کرے. او اعتداء فی الدعاء، یا دعا میں زیادتی کرے، یعنی ایسی دعائیں مانگے کہ جو درست نہیں، مثلاً یہ کہ اللہ مجھے رسول بنا دے، تو یہ دعا اصلاً ہی غلط ہے، چاہے نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو. یا اگر لڑکی ہے تو اللہ مجھے لڑکا بنا دے، تو یہ دعا میں زیادتی ہے، یعنی حرام قسم کی دعائیں ہیں، ان کو منع ہے ایسی دعائیں کرنا. او زاد رکعتا فی الصلاۃ، یا نماز میں ایک رکعت کا اضافہ کر لے کہ نہیں سارے 4 پڑھتے ہیں تو مجھے 5 پڑھنی ہے کیونکہ مجھے ثواب زیادہ لینا ہے، تو یہ زیادتی ہے، عدوان ہے. او اخذ اکثر من حقہ ونحو ذلک، یا اپنے حق سے زیادہ لے لے یا اسی طرح کی کوئی چیز. یعنی بعض چیزوں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے وراثت ہے، اس میں آپ کا حق ہے ایک، یا آپ کی ایک سیلری ہے مقرر مقدار میں، اور وہ کچھ اور بینیفٹس اس طرح لے لے کہ جو اس کا حق نہیں بنتے، یا یہ کہ کسی دوسرے کا حق ہے اور وہ مثلا کام کسی اور نے کیا اور وہ فائدہ وہ اٹھا لے. والتقوی، نیکسٹ پیج ہے، والتقوی باعتبار ما یتقیہ الانسان ثلاثۃ اقسام، اور جس چیز سے انسان پرہیز اور بچاؤ کرتا ہے اس لحاظ سے تقوی کی 3 قسمیں ہیں. فتارۃ تضاف الی اللہ، بس کبھی تو تقوی کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لأنہ اعظم من یتقی ویخاف ویرجی، کیونکہ اللہ سب سے عظیم ہے جس سے تقوی کیا جاتا ہے، خوف کیا جاتا ہے اور امید کی جاتی ہے.
کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ ہے اتقوا اللہ، ٹھیک ہے. وتارۃ تضاف الی مکان عقوبۃ اللہ کالنار کما قال سبحانہ، اور کبھی یہ تقوی اللہ کی سزا کی جگہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واتقوا النار. وہاں اوپر کیا تھا؟ اتقوا اللہ، اور یہاں ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا. پڑھیے واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وتارة تضاف إلى زمان عقاب الله كيوم القيامة كما قال سبحانه، اور کبھی اللہ کے عذاب کے زمانے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جیسا کہ قیامت کا دن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پڑھیے واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. وَمَعِيَّةُ اللَّهِ وَنُصْرَتُهُ تَكُونُ مَعَنَا فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ، اور ہمارے ساتھ اللہ کی معیت یعنی ساتھ اور نصرت یعنی مدد درج ذیل حالات میں ہوتی ہے. یعنی اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ الاولا، نمبر 1، حين تأتي فينا الصفات التي يحبها الله من الإيمان والتقوى والإحسان ونحوها كما قال سبحانه، جب ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ایمان، تقوی اور احسان، اور ان جیسی دیگر صفات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، محسن. تو متقین محسنین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام آسان کر دیتا ہے. الثانیہ، حین نمتثل اوامر اللہ ونطیعہ کما قال سبحانہ، دوسری حالت جب ہم اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہیں یعنی اطاعت کرتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا یعنی ان احکامات پہ عمل نہیں کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کی اطاعت، عبادت، فرما برداری کرتا ہے۔ الثالثہ حین نقوم بالدعوة الی اللہ وندحی بما نملک من اجل اعلاء کلمت اللہ، جب ہم اللہ کی طرف دعوت دینے کے عمل کو قائم کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ہماری ملکیت میں جو کچھ ہو ہم اس کو قربان کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو، دین ترقی کرے۔ وَنَشْرِ دِينِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ لِمُوسَى وَهَارُونَ حِينَ ذَهَبَ لِدَعْوَةِ فِرْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ، اور اس کے دین کی نشر و اشاعت ہو جیسا کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا جب وہ فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فرمایا تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی میری مدد آئے گی تمہارے لیے۔ واللہ سبحانہ انزل للبشر لباسین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو لباس اتارے ہیں، لباسین ظاہرا یواری العورت ویسترها، ایک ظاہری لباس جو پردہ پوشی کرتا ہے اور انسان کے ستر کے لائق مقامات کو چھپاتا ہے، جیسے ہم سب کپڑے پہنتے ہیں، ڈریسز پہنتے ہیں۔ وَلِبَاسًا بَاطِنًا مِنَ التَّقْوَى يَجْمَلُ الْعَبْدَ وَيَسْتُرُهُ، اور ایک باطنی لباس ہے، وہ تقوی کا لباس ہے جو بندے کو حسن و جمال دیتا ہے اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ فَإِذَا زَالَ عَنْهُ هَذَا اللِّبَاسُ انکشفت عورتہ الباطنہ کما تنکشف عورتہ الظاہرہ بنزع ما یسترها، تو جب اس کا یہ لباس زائل ہو جاتا ہے تو اس کا باطنی سطر ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کا ظاہری سطر منکشف ہو جاتا ہے اس لباس کو کھینچنے سے جو اس کو چھپا رہا تھا، جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس اتروایا گیا تھا۔ تو اسی طرح انسان کا ایک باطنی لباس ہے۔ واللباس وستر العورت زینۃ للانسان، اور لباس اور پردے کے لائق مقامات کو چھپانا انسان کے لیے زینت ہے۔ وستر لعوراته الجسدیۃ، اور اس کے جسمانی پردے کے لائق مقامات کو چھپانا ہے۔ کما ان التقوی لباس، جیسا کہ تقوی بھی لباس ہے۔ وستر لعوراته النفسیۃ، اور ستر ہے اس کے نفسیاتی پردے کے لائق مقامات کے لیے۔ کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ نفسیاتی یعنی جو اندر کا جو عورات نفسیہ ہیں، یہ جب اٹھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ آگے وہ وضاحت کریں گے۔ والفطرۃ السلیمۃ تنفر من انکشاف سوآتها الجسدیۃ والنفسیۃ، اور فطرت سلیمہ، سلامت فطرت جس انسان کی ہوتی ہے، جس طرح بچے فطرت پر ہوتے ہیں، جسمانی اور نفسیاتی پردے کے لائق مقامات سے کے کھلنے سے بدکتی ہے، اس کو پسند نہیں آتا کہ اس کا لباس اترے۔ وَتَحْرِصُ عَلَى سَتْرِهَا وَمَوَارَاتِهَا، اور وہ ان کو چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے پر حرص کرتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ درست لباس نہیں پہنتے اور لباس پہن کے بھی ننگا ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ خاص طور پر ایسی عورتوں کے لیے کتنی بڑی وعید ہے
کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں. فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی. وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوں، چاہے وہ ٹائٹ لباس ہو اور چاہے وہ سی تھرو ہو. یہ اب ہم سب کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ویسے تو موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ان کی ہپس وغیرہ، ان کے لیگز کا سائز سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے. لباس پہن کے تو آپ اپنی خوبصورتی کو تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ڈریسنگ ٹیبل پہ دیکھتے ہیں، کبھی اپنے اس حلیے کو بھی دیکھ لیا کریں کہ کہیں میں نے اتنا ٹائٹ، سکن ٹائٹ یا ویسے ٹائٹ تو نہیں پہنا ہوا کہ میرے جسم کے اعضاء دکھ رہے ہیں. اور ویسے بھی گھر کے کپڑوں میں گھر سے باہر نکلنا، جہاں مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، چاہے بازار ہو یا سڑک ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات الہدا آتے ہوئے جلباب پہن لیتے ہیں اوپر گھر کے کپڑوں کے اوپر، کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا سورۃ الاحزاب میں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے جلباب ڈالیں. اور جلباب گھر میں تو نہیں پہنتے نا، وہ تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے. گھر میں تو قمیص شلوار پہنتے ہیں یا کوئی بھی ڈریس جو ہمارے لوکل کسی ٹریڈیشن کا ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں. تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے جلباب ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی ایسی خواتین کی جو گھر کے ڈریس میں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور وہ اس کو جسٹیفائی کر لیتی ہیں. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ کسی مارکیٹ میں ہی جائیں تو تب. بعض لوگ اپنے گراج میں کھڑے ہو کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان کا دوپٹہ بھی غائب ہوتا ہے بعض اوقات. اور جب گھر سے نکل لیں گے عبایا پہن لیتے ہیں. یہ کس کو دکھانے کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر تو ہر جگہ کرنا چاہیے نا. تو بہرحال جب فطرت سلیم نہیں رہتی تو پھر انسان کو حیا بھی نہیں رہتی. کما ان تقوی لباس، تقوی بھی ایک لباس ہے. وستر لعوراتہ النفسیہ والفطرۃ السلیمۃ تنفر من انکشاف سوآتها الجسدیۃ والنفسیۃ وتحرص علی سترها ومواراتها. والذین یحاولون تعریۃ الجسم من اللباس، اور جو لوگ جسم کو لباس سے عریاں یعنی ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وتعریۃ النفس من التقوی، اور نفس کو تقوی سے عریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ومن الحیاء من اللہ ومن الناس، اور نفس کو اللہ سے اور لوگوں سے حیا سے عریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین یطلقون السنتهم واقلامهم لتأصیل هذه المحاولۃ، اور جو لوگ اپنی زبانوں اور اپنی قلموں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کوشش کی بنیاد ڈالنے کے لیے. هم الذین یریدون سلب الانسان خصائص فطرتہ، یہی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ انسان سے اس کی فطرت کی خصوصیات کو چھین لیں، فطرت مسخ کر دے ان کی. وَنَزْعِ زِینَتِهِ الدَّاخِلِیَّةِ وَالْخَارِجِیَّةِ، اور اس کی اندرونی اور بیرونی زینت کو اتار دے. وَالَّتِي صَارَ بِهَا إِنسَانًا، وہ جس کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے. اگر تقوی نہ ہو تو انسان انسان ہی نہیں ہے. وہ اپنے حق میں بھی ظالم ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے جہاں موقع مل جائے. وَهُمُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ إِسْلَامَ الْإِنسَانِ لِعَدُوِّهِ الشَّيْطَانِ، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس کے دشمن شیطان کے حوالے کر دیں، اس کے دشمن شیطان کے حوالے کر دیں. لِيَتَوَلَّى كَشْفَ سَوْءَتِهِ، تاکہ وہ خود اس کے ستر کو ننگا کرنے کی ذمہ داری لے لے. ان العریہ فطرت حیوانیت، بے شک ننگا رہنا جانوروں کی فطرت ہے. ولا یمیل الانسان الیہ، اور انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. الا وهو یرتکس الی مرتبۃ ادنی من رتبۃ الانسان، مگر اس حال میں کہ وہ الٹا ہو جاتا ہے انسان کے مرتبے سے گر کر، یعنی جانوروں کے مرتبے کی طرح. وَإِنَّ، یعنی اس کے اندر حیوانی صفات زیادہ آ جائیں تو پھر اس کو لباس پہننے اور نہ پہننے میں فرق محسوس نہیں ہوتا. ننگا ہونے یا ننگا کسی کو دیکھنے میں یہ حیوانی خصوصیت ہے اس کے اندر. وَإِنَّ رُؤْيَةَ الْعُرْيَ جَمَالًا هُوَ كَرُؤْيَةِ الْكُفْرِ فَلَاحًا،
اور اریاں رہنے کو حسن سمجھنا، ننگا ہونے کو خوبصورتی سمجھنا، ایسا ہی ہے جیسے کفر کو کامیابی سمجھنا. یعنی اگر آپ سلیو لیس پہن کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، یا سی تھرو ڈریس پہن کے سمجھتے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تو پھر یہ ایسا ہی ہے. اور اس کو سمجھتے ہیں حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی سمجھے کہ کفر کر کے وہ کامیاب ہو جائے گا. وَذَلِكَ انتقاصٌ فِي الذَّوْقِ، اور یہ انسان کے ذوق کا انتقاص یعنی الٹ جانا ہے. وَالْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ قَطْعًا، اور قطعی طور پر عقل کا بھی الٹ جانا ہے. وَالْعُرِيُّ النَّفْسِيُّ مِنَ الْحَيَاءِ وَالتَّقْوَى، اور نفسیاتی طور پر حیا اور تقوی سے اریاں ہونا. وَهُوَ مَا تَجْتَهِدُ فِيهِ أَقْلَامٌ وَأَفْلَامٌ افلام اہل الباطل وهو النکسۃ والردۃ الی الجاہلیۃ. اور نفسیاتی طور پر اور حیا اور تقوی سے اریاں ہونا، یعنی اندر ہی حیا نہ ہونا دل میں، وہ اریانیت ہے جس میں کوشاں ہے اہل باطل کی قلب میں اور فل میں. یہ الٹا ہو جانا ہے اور پھر جانا ہے جاہلیت کی طرف. یعنی جن کا دین ایمان نہیں ان کے لیے تو کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں. وہ ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس میں اریانی ہے، فحاشی ہے، ایسی فلمیں بناتے ہیں جس میں سب کچھ فحش ہے، سب کچھ کھلے عام کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے بھی دیکھ دیکھ کے اتنے ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ ان کو برا بھی نہیں لگتا، دیکھنا بھی برا نہیں لگتا، اور پھر دیکھ دیکھ کے وہی چیزیں اپناتے ہیں، ویسے ڈریسز پہننے لگتے ہیں، ویسے سٹائل اختیار کرنے لگتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا لائف سٹائل صحابیات والا لائف سٹائل ہے، یا ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ بے دین لوگوں کا لائف سٹائل ہے. آخر ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم پہ چلے تھے یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ چلے تھے. والتزود فی السفر شأن العقلاء، اور سفر میں زاد راہ لے کر جانا عقل مندوں کا حال ہے. عقل مند لوگ سفر کرنے کے لیے اپنا زاد راہ ساتھ لے جاتے ہیں. فإن فیہ الاستغناء عن المخلوقین، کیونکہ اس سے بندہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اپنا کھانا ہے، اس کے پاس اپنا پیسہ ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں. والکف عن سؤالہم اموالہم، اور ان سے ان کے مال مانگنے سے بچ جاتا ہے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے. وفی الاکثار منہ نفع واعانۃ للمسافرین، اور اگر انسان زیادہ زیادہ رہ لے جائے تو اس میں فائدہ ہے اور دوسرے مسافروں کی مدد بھی ہو جاتی ہے. وزیادۃ قربۃ لرب العالمین ھذا فی سفر الدنیا، اور یہ رب العالمین کے قرب میں اضافہ ہے، جبکہ دنیا کے سفر کا حال ہے. یعنی آپ جس سے گھر سے نکلے ہیں، کسی پکنک میں جا رہے ہیں، کسی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں چیز، اور اپنے ساتھی یعنی جو ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ احتیاطاً رکھ لیتے ہیں کہ شاید کسی اور کو ضرورت پڑ جائے، کھانا ہو، پانی ہو، کوئی نٹس ہوں، ڈرائی فروٹس ہوں، کچھ بھی. تو یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے تو آپ یعنی کہ کامیابی کے سفر پر ہوتے ہیں. وَأَمَّا الزَّادُ الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ زَادُ التَّقْوَى، اور جو حقیقی زاد راہ ہے وہ تو تقوی کا زاد راہ ہے. الذی هو زاد الی دار القرار، جو کہ آخرت کے گھر کی طرف زاد راہ ہے. ہم سب کا سفر تو شروع ہو چکا ہے، اور ہر روز ہماری زندگی کم ہو ہی رہی ہے، اور ایک دن جا لینڈ کرنا ہے وہاں، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال تک وہاں رہنا ہے اس قبر میں. وہاں کیا سامان کام آئے گا؟ وہاں تو تقوی ہی کام آئے گا. وَهُوَ الْمُوصِلُ لِأَكْمَلِ لَذَّةٍ، اور یہ کامل ترین لذتوں کی طرف پہنچانے والا ہے. یعنی مومن کا پھر اچھا استقبال بھی ہوتا ہے، جو تقوی لے کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا استقبال بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس کے لیے قبر بھی حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کا لباس آتا ہے. دنیا کا کفن معمولی بھی پہنا ہوا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے جنت کا لباس دے دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے نظارے بھی اچھے ہوتے ہیں، اور قبر اس کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسا سامان لے کر گیا ہے، ایسا زاد راہ لے کر گیا ہے کہ جس سے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے آگے.
اور اگر یہ زیادہ راہ نہیں ہے، تقوی ساتھ نہیں، تو گھر والے بھی سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور دنیا کی ساری نعمتیں جو جمع کی تھی نا، سارا مال متاع اکٹھا کے، وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اولاد بھی پیچھے رہ جاتی، اور انسان خالی ہاتھ آگے پہنچ جاتا ہے، جہاں کوئی سنوائی نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ اس سفر پہ خود ہی ساتھ کچھ لے جانا پڑے گا، اور بہترین زیادہ راہ تقوی ہی ہے۔ ہم بہت ڈیلوڈڈ ہیں، بالکل ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں آگے کیا چاہیے، کیسی قبر چاہیے۔ ہم آپ دیکھیں کتنا سپینڈ کرتے ہیں اپنے گھروں کے بیڈ رومز کو خوبصورت بنانے کے لیے، اچھے اچھے پردے لگانے کے لیے، اچھے کارپٹ بچھانے کے لیے، ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے ہیں، ہر طرح کی ڈیکوریشن، یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ پرانا ہو گیا، یہ اس کو چینج کر لینا چاہیے، سارا ہمارا مال اسی پہ ہی لگا چلا جا رہا ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ آرام دہ، جتنا آرام دہ زیادہ، اتنی غفلت زیادہ، اور اس مال کا کچھ حصہ بھی نہیں نکالتے کہ اللہ کے دین کے لیے یا لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے یا کسی بھی طرح اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کچھ مال نکال لیں، یہیں بڑھتا چلا جائے، یہیں زیادہ ہوتا چلا جائے، اور ہم خوش بھی اس پہ بڑے ہوتے ہیں کہ اب اتنا مل گیا، وہ اس کو بڑے فخر سے بیان بھی کرتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہیں خالی ہاتھ لوگ قبروں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور آگے ان کے ساتھ ان کا اعمال نامہ ہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا، جتنا مرضی کما لیں اور بڑھا لیں یہاں۔ وَأَجَلِّ نَعِيمٍ دَائِمٍ وَهُوَ الْمُوصِلُ لِأَكْمَلِ لَذَّةٍ وَأَجَلِّ نَعِيمٍ دَائِمٍ أَبَدًا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور یہ کامل ترین لذتوں کی طرف پہنچانے والا ہے، اور سب سے بڑی اور بھاری نعمتوں کی طرف جو دائمی ہوں گی، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم زیادہ راہ لے لو، پس بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ کبھی بھی بے فکر نہ ہو کہ ہاں بہت کچھ ہو لیا، بہت کما لیا آخرت کے لیے۔ کبھی ہم نے کہا آخرت کے لیے بہت کمایا، یہ کما رہے ہیں، یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے۔ کتنی دفعہ سوچتے ہیں اپنی کس وقت کے ساتھ، کس صلاحیت کے ساتھ، کس مال کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ ہم سوچتے نہیں یہ میری آخرت کے لیے، یہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اپنے لیے بنا چکتے ہیں تو پھر بچوں کے لیے سوچنے لگتے ہیں، بچوں کے لیے بنا لیتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے لیے سوچنے لگتے ہیں، اپنی قبر یاد ہی نہیں۔ وَأَهْلُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى هُمُ الْفَائِزُونَ بِالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور ایمان اور تقوی والے لوگ وہی ہیں جو دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی کو پانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیل لخلق اللہ، لکلمات اللہ، جیسے نا لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس ہے، یہ کہ ہو سکتا ہی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے جس کو ہم ہر وقت بھولے رہتے ہیں اور دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور وہ اتنی ہاتھ آتی ہے جتنی ہماری قسمت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ حفظ کی جو کلاس کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی تھی، ان کا آج پہلا جز مکمل ہو گیا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور آگے بھی ان کا مکمل کروائے، اور ان کے لیے تھوڑی سی مزے کی مٹھائی ہے آپ سب کے لیے، تو آپ وہ باکس کھول کے تو سب کو تھوڑا شیئر کریں، اور اتنے میں ریفلیکشن لیتی ہوں۔
جی آپ مائک دیجیے ان کو. Assalamu alaikum. Ustaza, I met a lady in Fajr Salah. There were only two of us. And when she finished her Salah, I looked at her hands and the nails were so long. And I said, Ya Allah, help me. I want to tell her this thing. And then I said to her, we are getting the standards of beauty from those people who don't know anything about cleanliness. Our deen starts with cleanliness. And the very first thing and the smallest command that Allah subhanahu wa ta'ala gave to Ibrahim alayhi salam was that cut your nails. So where are we getting these commands from? I said to her, the same thing is with clothes, with the makeup. Every single thing, mass production of same kind of makeup, same kind of talk, same kind of dresses. جی جی مونا شاہکار. SubhanAllah, Ustazaji, the two verses which are collected here, in the first one, in the beginning of this page, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, and the last verse, فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. So the libas and zadira, they both are with us always. We cannot live without provisions. We cannot live without the dress. And how much we spend and how much we think about and how much we put our effort into our outer adornment, outer libas and outer zadira. But the real thing is taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala is saying. So our inside dressing, our inside modesty and the inside provisions, that is what matters in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. بالکل. جی آسما عزیز. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم لوگ لسٹ بناتے ہیں جب بیٹی کی شادی کرنی ہو، جہیز یا کہیں دوسرے گھر میں کہیں موو کرنا ہو، بیڈ روم اور جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے قبر کی ایک لسٹ اپنی لائف میں بنا لینی چاہیے جس میں بیڈ، میٹریس اور آرام دہ لباس اور جو بھی ہمیں کمفرٹ کی چیزیں چاہیے، اور وہ پھر ہمیں یہ سوچ کے صدقہ کرنا چاہیے کہ یہ میں آگے اپنی قبر کے لیے بھیج رہی ہوں. تو پریکٹیکل ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم یہ اس کی لسٹ نہیں بنائیں گے اور اس نیت سے ڈونیٹ نہیں کریں گے تو پھر سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور یہ کام نہیں ہوتا. اور بلکہ ہم اپنے فون میں اپنے مائی گریو کے نام سے ایک البم بھی بنا سکتے ہیں، تو جو ہم چیزیں بھیجیں تو تاکہ یہ چیز اس چیز کو ہم ریئل سمجھیں اور یہ صرف باتوں اور خیالوں میں ہی یہ بات نہ رہے. جزاک اللہ. اور ہم سب کو اٹھنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں کر سکتی ہوں اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے مجھے بچنا ہے، مجھے چھوڑ دینی ہے. آج سے نیت کریں کہ یہ چیز میں نے بس اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینی، چاہے میرے نفس کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. جی شازیہ چودھری. جی استاذہ، یہی جو بھی سسٹر نے بات کی، میں وہی سوچ رہی تھی کہ جس طرح ہے نا کہ قبر میں ہماری نمازیں، ہمارا صدقہ خیرات، ہمارے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ ہماری سوال و جواب میں یا جب فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے، وہ اس وقت ہماری وہ حفاظت کرتے ہیں. تو ہمیں وہی بات ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن پہ ہم، لیکن جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم کر رہے ہیں لیکن وہ محبت ہے ہی نہیں، بس ایک چیک لسٹ پوری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا روزانہ کا یہ وقت پڑھ لیا، نمازیں کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن اندر جب وہ اصل خوف اور وہ اللہ کی محبت جب تک نہیں آئے گی تو ہماری ساری یہ عبادتیں بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا پھوکی ہیں، وہ اسی طرح ہیں. بالکل. بہت خوف یعنی ہے دل میں. عبادت کو صرف عادت سمجھ کے نہیں کریں نا، صرف عبادت عادت نہ سمجھیں اس کو. جی عظمیٰ نورین. عموماً ہم سوچتے ہیں نا کہ تقویٰ جو ہے اس کا مطلب ہے نماز زیادہ پڑھ لی جائے، جبکہ اس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ مال میں خرچ کرنا اپنا ایک تقویٰ ہے، وقت میں سے صحیح خرچ کرنا وہاں پر ایک تقویٰ ہے. یعنی تقویٰ ہر لمحے میں ہے. اسی طرح بعض دفعہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کہاں خرچ کریں کہ ہم بہت اچھا خرچ کر سکیں، کچھ صدقہ بنا کر سکیں. تو ایسے ادارے خاص طور پہ جیسے الہدا ہے، اب یہاں پر ہر طرح کی نیکی ہمیں میسر ہے. سوشل ویلفیئر کا کام ہو، کسی کو اسپانسر کرنا ہو، اسٹوڈنٹ پہ خرچ کرنا ہو یا ٹیچرز کو اسپانسر کرنا ہو، تو یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر یہاں پر ڈونیٹ کیا جائے تو شاید ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت ہر ایک شعبے میں استعمال ہو سکتی ہے.
جو شاید ہمیں عام زندگی میں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ ہم کہاں لگائیں. تو یہ ادارے چلتے ہی اس سے ہیں کہ جہاں ڈونیشنز ہوں اور بہت زیادہ ڈونرز ہوں اور سب مل کر ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. ادارے سے زیادہ اپنی آخرت کی جب فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم مل کر اس ادارے کو آگے سے آگے لے جا سکتے ہیں. اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اپنا ایک منتھلی سیٹ کریں کہ ہم یہاں کتنا ڈونیٹ کریں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں لگ گیا، کہاں آخرت کے لیے ذخیرہ ہوا. انشاءاللہ. جی ہما سمی. مال ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہاں لگائیں. بالکل. تو ہم بتائیں کہ وہ کہاں لگائیں. جی استاد جی سبحان اللہ. ایک تو بھی جو آپ نے بات کی نا کہ عبادت کو عادت نہ بنائیں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بھی جب ہٹاتے ہیں تو ہم صرف اس کو لوگوں کے ڈر سے یا پھر اپنی ایک لوگوں کے ڈر سے ہی موسٹلی ہم ہٹا رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو ایمان کی وجہ سے نہیں دور کرتے کہ اللہ کی ناپسندیدہ ہے. بالکل. اور پھر دوسری جو چیز یہاں پہ تھی نا، یہ جو آیت تھی سورۃ مائدہ کی، ہم جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی آپ کو مدد ہوگی، آپ اپنی عبادات کو بہتر بنائیں، اللہ کی اطاعت کریں اور نافرمانی کے کام چھوڑیں، تو ان کو تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. بس شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے برکت کا بھی، اور بس جلدی جلدی سے اپنی ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو حاجات ہوتی ہیں اس کو بھی پوری کرنے کا. دین کی خاطر قربانی نہیں کرتے، یا اپنی اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد کے لیے جو اطاعت اللہ کی ضروری ہے وہ بھی نہیں کرتے. تو یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں چاہیے اللہ کی مدد تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کو کریں بھی. جی جزاک اللہ خیر. چونکہ وقت ہو گیا، اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.